دین کے غلبے کے لیے اللہ نے نبی کو مبعوث فرمایا، وہی پر اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ کامیابی کب ملے گی؟ دین کے غلبے کے عنوان پر جد و جہد کو کامیابی کب ملے گی؟ فرمایا محمد الرسول اللہ۔ جد و جہد کرنے والوں کو کوئی لیڈ کر رہا ہو جو ان کا بڑا ہو، فرمایا وہ دیکھے محمد الرسول اللہ کی سیرت طیبہ کو، وہ اپنائے اللہ کے نبی کی سیرت کو، وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے طریقے کو اپنائے، اسی کو مد نظر رکھے۔ والذین معہ، ساتھ چلنے والے جد و جہد میں کارواں میں شامل لوگ وہ دیکھے۔ والذین معہ، نبی کے ساتھ صحابہ تھے، یا ساتھ چلنے والے نبی کے صحابہ کو دیکھے، وہ نبی کے صحابہ کرام کے طریقے کو دیکھے، وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ کی سیرت کو اپنائے۔ خداوند عالم پھر اس جد و جہد کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے گا۔ والذین معہ، جو ساتھ تھے نبی کے، یہ کون تھے نبی کے ساتھ؟ صحابہ کرام آپ کے ساتھ، جن کے اوصاف کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صحابہ والے اوصاف کو اپنا کر چلے۔ فرمایا جب بات آئے دشمن کی تو دشمن کے مقابلے میں صحابہ بڑے سخت تھے۔ دین کے دشمنوں کے خلاف، اللہ اور اللہ کے رسول کے باغیوں کے خلاف صحابہ کے دل میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ فرمایا اسی طرح اہل ایمان کو بھی اپنا مزاج ایسا بنانا چاہیے، جب کوئی دشمن دین ہو، قرآن کا دشمن ہو اور احادیث طیبہ کا منکر نظر آ رہا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی ختم نبوت کا، آپ کے لائے ہوئے دین کا، آپ کے اصحاب و رفقا کا یہ منکر نظر آ رہا ہے، دین کا کوئی باقی نظر آ رہا ہے، فرمایا اشداء علی الکفار، ایسے لوگوں کے حوالے سے اپنے دل میں کوئی نرمی پیدا نہ کر لے بلکہ شدت پیدا کرے۔ یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے، یہ قرآن کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ لیکن جب بات آئے آپس کی، ایمان والوں کی آپس کی بات آئے، فرمایا رحماء بینہم، پھر آپس میں مہربان بن کر نظر آئے، پھر رحم دل والا معاملہ ہو۔ بات جب آپس کی آئے تو پھر محبتیں ہو، بات جب آپس کی ہے تو پھر الفت ہو، اتحاد ہو، وحدت اور یگانگت کی فضا ہو۔ فرمایا پھر خداوند عالم کی مدد آ جائے گی۔ یہی حال اصحاب رسول کا تھا، جب دشمن کے ساتھ ٹکراؤ آئے، مقابلہ دشمن کے ساتھ ہو، پھر صحابہ سے بڑھ کر سخت کوئی نہیں، لیکن جب بات آپس کی ہے پھر ان سے بڑھ کر کوئی نرم دل اور آپس میں مہربان اور محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور یہی ایمان والوں کی نشانی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا من احب للہ وأبغض للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کے لیے کسی سے محبت کی، اللہ کے لیے، اور کسی سے دشمنی کر رہا ہے، کسی سے نفرت کر رہا ہے، فرمایا تو بھی اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ اللہ کے دین کا معاملہ سامنے ہے تو کسی سے نفرت کر رہا ہے، اور محبت کر رہا ہے تو بھی اللہ کے لیے کر رہا۔ فرمایا فقد استکمل الایمان، یہ پکا مومن ہے، یہی پکا مومن ہے، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا ہے۔ محبت اور دشمنی کا معیار اللہ رب العزت اور آپ کا دین ہونا چاہیے۔ کوئی دین کا دشمن ہے پھر اس سے نفرت ہو، اور کوئی دین میں آپ کے ساتھ مل رہا ہے پھر فرمایا وہ آپ کا بھائی ہے، انما المؤمنون اخوہ، بھائی ہے، پھر اس سے محبت ہونی چاہیے۔ تو دین کو غالب کرنے کے لیے صحابہ کی سیرت کو سامنے رکھنا ہوگا۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، فرمایا صحابہ کا انداز تھا دن میں اگر وہ میدان میں گھوڑے کی پشت پر کھڑے ہیں اور مقابلہ دشمن کے ساتھ کر رہے ہیں،
لیکن وہی پر راتوں میں صحابہ مصلی پہ سجدہ کرتے ہوئے رکوع کرتے ہوئے نظر آ رہے. کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا رکوع میں نظر آ رہے، کبھی سجدے میں، کوئی قیام میں ہے، اللہ کی عبادت میں مصروف ہے. فرمایا یہ عمل کیوں کر رہے ہیں؟ آپس میں محبت، دشمن سے نفرت، ادھر نمازوں میں نظر آ رہے ہیں، پہلی صف میں نظر آ رہے ہیں، قیام رکوع سجدے میں نظر آ رہے، باہر دشمن کے مقابلے میں گھوڑے کی پشت پہ نظر آ رہے ہیں. فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. صحابہ نے یہ سارا کچھ کیا ہے تو دنیاوی مفادات کے لیے نہیں کیا ہے، دنیا کمانے کے لیے نہیں کیا ہے، کرسی اور اقتدار کے لیے نہیں کیا ہے. یہ سارا کچھ صحابہ نے کیا ہے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے. جب اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا تو پھر اللہ نے بھی اعلان فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. محبوب اپنے صحابہ کو بتا دینا میں تمہارے سارے صحابہ سے راضی ہو چکا ہوں. دین کو غالب کرنے کے لیے جدوجہد ہو سیرت طیبہ کے مطابق، اللہ کے رسول اور آپ کے اصحاب اور آپ کے رفقا کا طریقہ سامنے رکھ کر جدوجہد ہوگی. خداوند عالم کامیابی عطا فرمائے.